السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى۔ تمام قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لائق و زیبا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو آج کا موضوع، آج کا ٹاپک پتہ ہے، شیطانوں کی دنیا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے اس سے بچنے کے طریقے اور اس کے ثبوت ملتے ہیں، جس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے شیطانوں کی دنیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کور کریں گے کچھ ٹاپکس کے ساتھ۔ نمبر 1 یہ کہ شیطانوں کی دنیا کیا ہے، کیسی ہے ان کی دنیا۔ نمبر 2 شیطان کتنے قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 شیطانوں کا شر انسانوں پر کیسے ہوتا ہے۔ نمبر 4 شیطان اور انسان کی دشمنی کی وجہ کیا ہے۔ نمبر 5 انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ نمبر 6 اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دنیا کے تعلق سے کیا خبر دی ہے۔ نمبر 7 یہ کہ کیا آج ہمارے گھرانے ان شیطانوں سے محفوظ ہیں۔ شیطان اور شیاطین یہ دونوں ملا کر قرآن میں 88 ٹائم یہ آیا ہے، اور واحد کا صیغہ یعنی شیطان جو ہے وہ 70 ٹائم آیا ہے، اور شیاطین 80 ٹائم آیا ہے۔ اور قرآن میں 7 جگہ جیسے ابلیس اور آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف، بنی اسرائیل، کہف، سورہ ہجر، سورہ صاد اور سورہ طٰہٰ۔ شیطان اللہ تعالیٰ کیا ہے، رب العالمین ہے۔ ہم لوگ روز اپنی نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں نا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو عالمین کیا ہے، عالم کی جمع ہے، اور عالم ایک ہی نہیں ہے۔ عالمین اسی لیے کہا گیا کہ عالم ایک ہی نہیں ہے وہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، بلکہ ہر ایک مخلوق کی الگ الگ عالم ہے، ایک الگ الگ دنیا ہے۔ اور ایک عالم انسانوں کی ایک دنیا ہے، وہ بھی ایک عالم ہے۔ فرشتوں کی ایک دنیا ہے، وہ بھی عالم ہے۔ جانوروں کی ایک دنیا ہے، پھر اسی طرح چونٹیوں کی بھی ایک دنیا ہے، پرندوں کی بھی اپنی دنیا ہے، مچھلیوں کی بھی اپنی دنیا ہے۔ ویسی ہی ایک دنیا ہے، اور وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ مخلوق یعنی شیطان یا جن، حالانکہ وہ ہمارے بہت قریب رہتے ہیں، اور ہمارے قریب سے بھی قریب ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ دنیا جنوں کی دنیا ہے، اور جن اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور اس دنیا کا تعلق علم غیب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو ہم سب سے چھپا کر رکھا ہے، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اور جنوں کی میں بھی 2 قسمیں ہیں، یعنی جنوں کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان اور مومن گروہ ہے، جیسے کہ انسان مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، ویسے ہی جنوں میں بھی مسلمان ہے، اللہ کے فرما بردار ہے۔ جیسے کہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، جنہوں نے کیا کہا کہ ہم میں کچھ مسلمان بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بھی ہیں، اور کچھ نافرمان بھی ہے۔ دوسرا جنوں کا جو گروہ ہے وہ کافر ہے، بدکار ہے، نافرمان ہے، جیسے کہ انسانوں میں بھی یہ دوسری قسم موجود ہے۔ انسانوں میں بھی کافر بھی ہیں، اللہ کے نافرمان بھی ہیں۔ تو وہ شیطان یا جن جو کافر ہے، بدکار ہے، شرپسند ہے، اس جن کو شیطان کہتے ہیں۔ یعنی اچھے جن جو ہوتے ہیں ان کو جن کہا جاتا ہے، جنات کہا جاتا ہے، لیکن جو جنات کی ہی شکل میں شر پسند ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان مبالغے کا صیغہ ہے شطانہ سے، جیسے کہ مثال کے طور پر رحمان مبالغہ ہے رحیمہ کا۔ کسی بھی چیز کے ساتھ یا نام کے ساتھ الف نون جب لگ جاتا ہے تو حد سے زیادہ کا معنی آتا ہے، جیسے رحیمہ سے کیا ہو گیا، رحمان۔ اسی طرح
فالان کے وزن پر. تو شطنا کا معنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، شر میں چلتے چلتے اتنا دور نکل جانا کہ شر کی گہرائی تک پہنچنا. انسان کا شیطان سے یا جن سے کیا تعلق ہے، جبکہ ان کی اپنی دنیا ہے اور ہماری اپنی دنیا. لیکن عجب بات یہ ہے کہ یہ بن بلائے مہمان ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ شیطان اس کے گھر میں رہے، مگر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں، جبکہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ بھی ہم کو پتا ہے. دنیا کے دشمن تو آپ سے دنیا چھین سکتے ہیں، لیکن شیطان آپ کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ آپ سے آپ کی جنت چھین لیتا ہے، آخرت چھین لیتا ہے. دنیا تو ہم ویسے بھی چھوڑ کر جائیں گے، مختصر سی زندگی ہے اور خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ ہی واپس جانا ہے. لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ اگر ہاتھ سے چلی گئی اور جنت انسان کے ہاتھ سے نکل گئی تو یہ ہمیشگی کا خسارہ ہے. شیطان نے کیوں دشمنی اختیار کی، کیوں انسان کا دشمن بنا؟ انسان سے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سرزمین پر جو مخلوق رہتی تھی، جو اپنے زمانے کی اشرف المخلوقات تھی، وہ جن تھی، جنوں کی دنیا تھی. اور جن بھی مکلف ہیں انسانوں کی طرح، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا، ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں. تو جو احکام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے ہیں وہی احکام اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی دیے ہیں. تو جنوں میں شر پسند لوگ زیادہ تھے، اچھے برے ہر معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن جنوں میں شر پسند یعنی بڑھتے چلے گئے، اور ان میں جو اچھے تھے وہ خاموشی اختیار کر گئے. انہوں نے اپنی ڈیوٹی نہیں نبھائی، امر بالمعروف پر نہیں، کمزور ہوتا گیا. اور عبادت، دعوت و تبلیغ کی عبادت، لوگوں کی برائیوں سے روکنا ایک عظیم عبادت ہے. یہ ایک ایسی ڈھال ہے جس پر معاشرے کا امن و امان قائم ہے. لیکن یہ عبادت جنوں میں کم ہوتی گئی اور شر پسندی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس زمین کے اوپر شر ہی شر باقی رہا. یعنی اس قدر شر کے جیسے کہ آدم علیہ السلام کے واقعے میں سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ فرشتوں نے تعجب سے کہا کہ اگر آپ ایسی مخلوق بنانے والے ہیں تو ہم ہیں نا آپ کی تسبیح اور عبادت کے لیے. تو اس طرح سے زمین پر صرف شر ہی شر باقی رہ گیا. قتل و غارت، فساد، خون ریزی عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے اور جنوں کا قتل عام شروع ہوا. جو شرپسند تھے، جو مومن تھے، وہ بہت کم بچے، اور باقی شیطان جو بچ گئے تھے وہ اس جزیروں میں بھاگ کر چلے گئے اور بعد میں ان سب کا بھی خاتمہ کر دیا گیا. ایک مومن جن تھا جسے فرشتے اللہ کے حکم سے آسمانوں کی طرف لے گئے، اور اس کا نام ابلیس ہے. اس کا اصل نام عزازیل ہے، لیکن قرآن میں چونکہ اس کو ابلیس کے نام سے پکارا گیا ہے تو وہ مومن جنوں میں سے تھا، اور اس کو اپنی اطاعت و فرما برداری پر بہت ناز تھا. یعنی میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں. یہ فرشتوں کے ساتھ اس طرح رہنے لگا، فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اب اس مخلوق کو جو جنوں میں سے تھی اور فرشتوں کو آزمانا چاہا اور اپنی ربوبیت کی عظمت کو بیان کرنا چاہا. وہ احکم الحاکمین ہے. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے یہ اعلان ہوا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہوں جس کو میں زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو ابلیس کو یہ بات عجیب سی لگی، وہ تجسس میں پڑ گیا کون سی مخلوق اللہ پیدا کرنے والے ہیں. فرشتے بھی حیران تھے کہ اللہ تعالیٰ کون سی نئی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں، جبکہ اللہ کی تسبیح کے لیے تو ہم موجود ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں پورا واقعہ اس کا بیان کیا گیا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ابلیس کی نافرمانی تک کا. تو اس وقت سے ابلیس کا حسد شروع ہوا، دشمنی شروع ہوئی انسان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی آزمائش دیکھیں کہ اگر اللہ کے فرما بردار ہیں پھر تو سر کو جھکنا چاہیے. یعنی وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں اللہ کا سب سے زیادہ فرما بردار ہوں، تو اس کو سر جھکا لینا چاہیے تھا اللہ کے احکام پر، اللہ تعالیٰ کے سامنے، چاہے کہ اپنے نفس کو کتنا بھی ناگوار لگے. ہر چیز کا نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. ابلیس کے سجدہ نہ کرنے سے اس کی حسد اور دشمنی کھل کر سامنے آ گئی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ابلیس کے اس نافرمانی پر فوراً جلا کر اس کو فنا کر سکتے تھے، مگر غفور الرحیم علم ہونے کے باوجود اس سے پوچھ رہے ہیں
بات کر رہے ہیں، اور یہ سب سے پہلی نافرمانی حسد تکبر جو آسمان پر ہوا اور زمین پر۔ ابلیس نے توبہ نہیں کی بلکہ اور تکبر میں آ گیا کہ مجھے اتنی لمبی عمر دے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اس نے کہ یا رب مجھے مہلت دے قیامت تک کی، اور جس انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا میں اسے جنت میں جانے بھی نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ چیلنج قبول کیا، اور کہ جا تجھے پوری مہلت دی گئی ہے قیامت تک، تو جس کو چاہے بہکا لے، الا عباد المخلصین، لیکن میرے جو مخلص بندے ہیں وہ تیرے مکر و فریب میں نہیں آئیں گے، تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ بہرحال شیطان کی ذریت میں سے بھی عام اور خاص ہے یہ شیطان۔ اب اپنے وعدے کے مطابق، جیسے کہ اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی تھی، پبی عزتی کا، اللہ تعالیٰ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاؤں گا۔ تو یہ شیطان جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں ان میں اچھے بھی ہیں اور سرکش بھی ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیونکہ ہمارا علم محدود ہے، ہم غیب نہیں جانتے، اور نہ ہی یہ جان سکتے کہ یہ شیطان مومن ہے یا فاسق و فاجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کے لیے کیا ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم اپنے گھرانوں کو کس طرح سے ان سرکش شیطانوں سے اپنے گھر کو محفوظ فرمائیں، اور پھر ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ کیا ہمارے گھرانے ان شیطانوں کے شر سے محفوظ ہے یا ان کے شر سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آیت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے تم اپنا دشمن بنا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبر یا قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان وہ اس گھر میں گھر سے دور بھاگتا ہے، نفرت کرتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سورہ بقرہ شیطانوں کو بھگانے والی سورہ ہے، اور اس حدیث سے ایک اہم پوائنٹ ہم کو یہ پتا چلا کہ قرآن مجید قبرستان میں نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر قبرستان نہیں رہتا۔ تو اس سے یہ پوائنٹ ملا کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اور شیطان کا ایک ہر بار دشمنی کا یہ بھی ہے کہ نیکی کے کاموں کو غلط طریقے سے کرواتا ہے اور اس کا اجر ضائع کروا دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے ساری زندگی، مثلاً کوئی زندگی کوئی ایسا ہے کہ جو فوت ہو گیا، اب اس نے ساری زندگی خود کبھی قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے لیے 40 دن تک کسی قاری کو مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ جا کر اس کی قبر پر قرآن پڑھے اور اس کا ثواب میت کو پہنچے۔ اور اگر وہ اپنی دنیا میں یعنی قرآن کا سے انکاری تھا، قرآن سے حجاب کرتا تھا، تو اس کے ساتھ اور اگر وہ عمل کرتا تھا قرآن پر، صاحب قرآن تھا، تو قبر میں تو اس کے ساتھ وہ گیا قرآن، تو وہ اس کا خود کا پڑھنا اوپر سے پہنچانا اس کو کیا فائدہ دے گا؟ جیسے سورہ نجم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جو اس نے خود کوشش کی۔ تو مرنے والا جب دنیا سے گیا تو جو چیز وہ اپنے ساتھ لے کر گیا اس کا فائدہ اس کو قبر میں ملے گا، اوپر سے کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے کہ 3 چیزوں کی، جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں کیا ہے کہ وہ کام جو وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ جاریہ تو کوئی کر کے گیا، یا پھر یہ ہے کہ وہ علم جو کسی کو سکھا کر گیا، اور یا پھر اس کی نیک اولاد جو اس کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ تو شیطان ویرانوں میں بسیرا کرتے ہیں، سوال یہ پیدا ہو شیطان رہتے کہاں ہیں؟ تو شیطان ہمیشہ ویرانوں میں بسیرا کرتے ہیں، کھنڈروں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، اور قبرستان بھی ویران جگہ ہے وہاں پر بھی رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ سورہ بقرہ کی قوت و طاقت اتنی ہے کہ شیطان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے، گھر سے کیا گھر کے آس پاس بھی نہیں رہتے، دور بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے یہ کہا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو اور تصویریں ہوں، اور جس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے پھر اس گھر میں شیطان داخل ہوتا ہے، اور شیطان فرشتوں سے ڈرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں دیکھیں ہم کہ تصویریں موجود ہیں، اور تصویریں کئی شکل میں ہو سکتی، تصویریں نہیں ہے کہ آپ بڑا فریم کوئی لگا کر، وہ ٹی وی اتنے بڑی تصویر کا چلتا پھرتا بولتا ہوا ثبوت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں ناقوس کی آواز آئے،
اس گھر میں شیطان داخل ہوتے ہیں۔ علماء نے اس حدیث سے یہ دلیل لی ہے کہ میوزک، ناقوس یعنی میوزک ایک آلہ ہے، ناقوس، ہمارے گھروں میں میوزک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ کبھی ٹی وی تو پورا کا پورا ہی ہے، اور اسی طرح موبائل میں فون کی رنگ ٹون ہے، یا پھر یہ کہ ڈور بیل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، شیطان کے بلانے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی کام میں حد سے زیادہ اسراف کرنا، زیادتی کرنا، حد سے زیادہ فضول خرچی کرنا، ضروریات اور حاجات سے زیادہ خرچ کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بستر اپنے لیے، ایک بستر بیوی کے لیے، اور تیسرا مہمان کے لیے، چوتھا شیطان کے لیے۔ ایک مثال دی گئی ہے، لیکن اگر گھر میں بچے ہیں مثلاً تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی بستر ہوگا، یا کچھ مہمانوں کے لیے بھی ہوگا۔ تو بستر کے علاوہ جو ہمارے اسٹوروں میں بھرا ہوا ہے، ہم ان چیزوں سے ایک آدھ دفعہ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر ان چیزوں سے شیطان سارا سال مزہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو کہ شیطان ہمارے گھروں میں داخل کیسے ہوتے ہیں؟ تو جب انسان اپنے گھروں میں کہیں باہر سے گھومتا پھرتا ہے، سفر کرتا ہے، یا جہاں بھی بازاروں میں جاتا ہے، یا جہاں بھی جاتا ہے، اور اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے ساتھ داخل ہوتا ہے، اور اگر ہم داخل ہوتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں تو وہ باہر ہی رک جاتا ہے۔ یعنی ساری جگہ آپ نے اگر وہ کلمہ پڑھا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بازار جانے کا ارادہ کرو تو چوتھا کلمہ پڑھ لیا کرو کثرت سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انی اسألک خیر ہذہ السوق وخیر ما فیہا وشر ما فی ہذہ السوق وشر ما فیہا۔ تو آپ بازار کے شر سے بھی بچ جاؤ گے، راستوں کے شر سے بھی بچ جاؤ گے، شیطان سے بھی، لیکن وہ پیچھے پیچھے پھر بھی چل رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ سارا بازار تو گھوم لیا اور مجھے دور رکھا، اب میں اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوں، اور وہ داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں تو شیطان ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، اللہ کا نام لینے پر ہمارے ساتھ کھانا بھی نہیں کھا سکتا اور رہ بھی نہیں سکتا، یعنی گھر میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ دو شیطانوں کی جب ملاقات ہوئی تو دونوں ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے لگے کہ تم اتنے پتلے دبلے کیوں ہو؟ ایک شیطان نے دوسرے سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ چونکہ میرا جو ساتھی ہے، قرین ہے، وہ ہمیشہ جب بھی کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اعوذ باللہ کہتا ہے، بسم اللہ کہتا ہے، تو میں کیسے اس کے ساتھ رات گزاروں یا گھر میں اس کے داخل ہوں یا اس کے کھانے میں حصہ ہو، اس لیے میں دبلا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے میرا ساتھی تو بہت غافل ہے، وہ تو نہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہے، نہ سلام کرتا ہے، نہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے، نہ بسم اللہ کرتا ہے، اور اسی طرح کھانا بھی بس منہ میں اٹھایا اور ڈالا، نہ بسم اللہ کیا، تو میں تو مزے سے اس کے ساتھ کھاتا بھی ہوں، رہتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں۔ اس طرح سے ہم خود ان کو موٹا کرتے ہیں یا ہم خود ان کو دبلا کرتے ہیں۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام ہو جائے تو سورج ڈوب جائے اور رات کا آغاز ہو جائے تو اپنے بچوں کو باہر جانے سے روکو، کیونکہ شیطان کا وہ وقت منتشر ہونے کا ہوتا ہے، پھیلنے کا وقت ہے، یعنی پورا دن اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہوتا ہے، اور مغرب کے وقت سے عشاء کے وقت تک شیطانوں کے پھیلنے کا وقت ہے، اور جب یہ وقت گزر جائے تو اپنے بچوں کو چھوڑ دو اور دروازے بسم اللہ کہہ کر بند کر دیا کرو، کیونکہ شیطان وہ دروازہ کبھی نہیں کھول پاتا جسے بند کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ اور اپنے برتنوں کو بھی ڈھانکتے ہوئے اسپیشلی رات کو اللہ کا نام لے کر برتن کو ڈھانک دیا کرو، کیونکہ کوئی چیز کھلی نہ چھوڑو، ایسے برتن کو نہیں کھول سکتا جس پر اور کھول سکتا نہ اس کا استعمال کر سکتا ہے، اور اپنی لائٹس وغیرہ، یعنی پہلے کے زمانے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ تھا تو چراغ کو بھی بسم اللہ کہہ کر بجھا دیا کرو، اور آج کے دور میں جیسے مثلا ہم لائٹس وغیرہ ہیں تو بسم اللہ کر کے بند کر دو، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، برکت ہے، اس میں نجات ہے اور بچاؤ ہے شیطان سے۔ پھر اسی طرح مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے۔ اب ہم کو نہیں پتا کہ وہ کون سی رات ہے، کون سے دن وبا نازل ہوتی ہے، لیکن سال بھر میں ایک ایسی ہے رات جس میں وبا نازل ہوتی ہے، بلا نازل ہوتی ہے، اور وہ وبا ہر برتن میں اترتی ہے سوائے اس برتن کے
جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کو بند کیا گیا، اس میں وہ داخل نہیں ہو پاتی۔ صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان تم لوگوں کے سر کی گدی میں 3 گرہ باندھتا ہے۔ جب تم سوتے ہو، یہ گرہ کیا ہے کہ انسان کو تھپکاتا رہتا ہے، رات بہت لمبی ہے، سو جاؤ اور پھر اٹھ کے پڑھ لینا، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو فجر نہیں ہوئی ہے، یہ ساری تھپکیاں دیتا ہے اور سلاتا ہے۔ اگر یہ انسان بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، مثلا آنکھ کھلی، اس نے آنکھ مسلتے ہوئے اٹھا اور الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا ذکر کیا، تو 3 گرہ میں سے ایک گرہ کھل گئی۔ اسی طرح اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور پھر اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ تو ایسے شخص کی صبح کیسی ہوتی ہے کہ بالکل فریش، تندرست، خوشی کے ساتھ، مطمئن نفس، حشاش بشاش، یعنی اپنے آپ کو بالکل ریلیکس اور بالکل فریش محسوس کرتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا وہ، تو اس کی صبح تو ہوگی مگر نہ اس نے اللہ کا ذکر، نہ وضو کیا اور نہ ہی نماز پڑھی، اس کی صبح کیسے ہوتی ہے؟ خبیث النفس کے ساتھ، سستی، کاہلی کی انتہا، بار بار جمائی لینا۔ ایسا شخص جب اپنے کام کے لیے باہر نکلے گا تو اس کی بات اچھی، نہ اس کی بات اچھی، نہ اس کا کام میں برکت، کیونکہ اس کی گرہ جو ہے شیطان نے لگائی تھی وہ کھلی ہی نہیں، اور وہ گرہ کے ساتھ ہی گھوم رہا ہے۔ اللہ کے سب سے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کے تعلق سے پوچھا کہ فلاں کہاں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ ابھی تک سو رہا ہے، نماز پڑھنے نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان نے اس شخص کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ان کے کان شیطان کے پیشاب کرنے کی جگہ ہے، جیسے گٹر وغیرہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، اگر کوئی کسی کو بولے تو اس کو بڑا غصہ آئے گا، لیکن آپ نے اپنے کان کو خود ہی گٹر بنایا ہوا ہے نا، کہ جہاں آ کر شیطان پیشاب کر کے جاتا ہے۔ جب یہ حدیث حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سنی، فرماتے ہیں کہ شیطان کا پیشاب بہت ہی بھاری ہے، پتہ نہیں کس کے کان ہیں جو یہ بوجھ، یہ گندگی برداشت کر پاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چند گھرانے جو اس لعنت سے محفوظ ہیں، الحمدللہ، ورنہ ہر گھر میں تقریباً کہیں مرد، کہیں عورتیں، کہیں بچے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی حفاظت کرے، ہماری ذریت کی حفاظت کرے، اور شیطان کے اس مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ امام طیوسی کہتے ہیں کہ کان کا ہی ذکر کیوں خاص کیا گیا؟ کان ہی سے انسان عام طور پر بیدار ہوتا ہے۔ مثلا ہم گہری نیند سوئے ہوئے ہیں، کوئی آواز کان میں آئی، کوئی الارم بجا یا کسی نے شور کیا، پہلے کان، پھر آنکھ، پھر اعضاء اس متاثر ہوتے ہیں اور جاگتے ہیں۔ سب سے پہلے کان سنتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی حکمت کی باتیں علماء کے سے پتہ چلتی ہے کہ پیشاب کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ پیشاب آسانی سے بہت جلدی پھیل جاتا ہے، اور تاکہ یہ شے جو ہے یعنی خود لوگ اس سے کراہیت محسوس کریں، اس کے بارے میں سوچ کر کہ جیسے کپڑے پر پیشاب لگ جائے یا بچہ پیشاب کر دے، وہ تو کراہیت محسوس کرتے ہیں، ایسے اس کو کراہیت محسوس ہو کہ میرے کان میں شیطان کیسے پیشاب کر کے جا سکتا ہے۔ شیطانوں کی خود ہم دعوت دیتے ہیں، مثلا گاڑیوں میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا میوزک سنتے ہیں۔ جب گانے میوزک لگی ہوتی ہے تو فرشتے دور چلے جاتے ہیں، ان کی جگہ شیطان کے لیے کھلی دعوت ہم خود دے رہے ہوتے ہیں۔ عجب بات ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکت، موتیں، روڈ ایکسیڈنٹ سے، اور اکثریت لوگوں کا سروے کیا گیا تو گانے بجانے سنتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اس پر فوت ہو گئے۔ یعنی انتہا دیکھیں نافرمانی کی، کہ گاڑی میں بیٹھ کر انسان سوچے یا تو میں منزل پر پہنچوں گا یا میری موت بھی آ سکتی ہے، جو کرتے ہوئے آخر وقت میں انسان دنیا سے گیا، قیامت کے دن وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ مثلا گانا سنتے سنتے گیا، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، اسی پر فوت ہوا، اور قیامت کے دن بھی گانا گاتے ہوئے اٹھے گا، کیونکہ جس کی جیسی موت ہوگی ویسی اس کی زندگی ہوگی مرنے کے بعد۔ ایک جگہ پر ایکسیڈنٹ ہوا اور ایمبولینس وہاں پر آ گئی، جس پر ڈرائیور اور ہیلپر تھا۔ اس نے بتایا کہ گاڑی بری طریقے سے ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، اور جو یہ رائٹر ہے اس نے کہا کہ جب ہم وہاں پہنچے تو اس گاڑی میں 2 نوجوان تھے، ان میں سے ایک تو فوت ہو چکا تھا، یعنی فوراً ہی ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ وہیں فوت ہو چکا، وہیں ختم ہو گیا۔ دوسرا بری طرح زخمی تھا مگر ابھی زندہ تھا اور اس کی سانس چل رہی تھی۔
جب ہم اس کے قریب گئے تو وہ کچھ کہہ رہا تھا، یعنی کچھ آواز آ رہی تھی کہ کچھ بول رہا ہے، کچھ بولنا چاہ رہا ہے. ہم اس سے بات کر رہے ہیں، وہ ہماری بات سن نہیں پا رہا تھا، لیکن کان لگایا تو ہم لوگوں نے جب کہ کیا یہ کچھ کہہ رہا ہے، تو اس کی آواز جو ہم لوگوں نے سنی کہ وہ گانا گنگنا رہا تھا. یہ ہیلپر کہنے لگا مجھے یہ ڈر تھا کہ اسی حالت میں کہیں یہ فوت نہ ہو جائے. میں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا اور اسے بھی کلمہ پڑھو کہا، مگر وہ گانا ہی گائے جا رہا تھا. ہم نے بہت کوشش کی، گاڑی سے نکال کر ہم اسے ایمبولینس میں ڈالتے ہوئے مسلسل کلمہ پڑھتے رہے. پورا جسم اس کا ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، یہاں تک کہ جب ہم نے اسے گاڑی سے نکالا اس کے آخری الفاظ وہی گانے تھے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا. نعوذ باللہ. تو شیطان کو اپنا قرین جو بناتے ہیں ان کا یہ انجام ہوتا ہے. اب جب ایسا شخص قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور گانا گاتے ہوئے کھڑا ہوگا تو اس وقت اس کو کتنی ندامت اور کتنی شرمندگی ہوگی. کیسے وہ اللہ تعالیٰ کو منہ دکھائے گا، اپنے رب کو کیا جواب دے گا، کیونکہ اس نے زندگی ہی اس فکر کے ساتھ نہیں گزاری کہ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اگر رب کے سامنے کھڑے ہونے کی اس کے اندر خوف ہوتا، خشیت ہوتی اللہ تعالیٰ کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کو اکیلے میں بھی محسوس کرتا، گناہ کرنے کے وقت بھی محسوس کرتا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے میری ہر حالت میں دیکھ رہے ہیں. پھر ہمارے گھروں میں بھی شیطان، گاڑیوں میں بھی شیطان، دلوں میں خون میں بھی دوڑ رہا ہے اور دلوں میں وسوسے بھی ڈالتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد اکیلی عورت کے ساتھ نہیں بیٹھتا مگر ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو ہم احتیاط کریں کہ گھر میں اگر ہم اکیلے ہیں اور کوئی یعنی گھر میں مرد یا لڑکا محرم میں سے نہیں ہے تو کسی بھی مرد کو، خواہ رشتے دار میں سے ہی کیوں نہ ہو، مگر آپ کا نامحرم ہے تو اکیلے میں آنے سے اس سے رکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. ان خبیث شیطانوں سے بچنے کے طریقے قرآن و سنت کے اس میں موجود ہیں. قرآن کی تلاوت کرنا ہے، سورہ بقرہ پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور مردوں کے لیے 5 وقت کی نماز باجماعت کی پابندی کرنا ہے. عورتیں اول وقت میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں. اپنے گھروں سے تصویریں نکالیں، اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیں. گانے بجانے سے خود بھی بچیں، بچوں کو بھی دور رکھیں، شیطان خود بخود بھاگ جائے گا. ان شیطان کا علاج بہت آسان ہے. مثلا دل میں وسوسہ ڈالے تو معوذتین پڑھنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ شیطان شر پسند ہے، اللہ کو پتا ہے، اور علاج بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تاکہ کل کو تم حجت نہیں کر سکو کہ اللہ تعالیٰ وہ طاقتور تھا اور میرے پاس اس سے بچنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں تھا. کوئی عذر نہیں تمہارے پاس. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بتایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر و فریب تو بہت ہی کمزور ہے. اس کی چال مومن کے سامنے، موحد کے سامنے اتنی کمزور ہے کہ جیسے کہ اس کے دنیا کا پہلوان ہماری دنیا میں 8 سال کے بچے کے برابر اس کی طاقت ہے، اتنا کمزور ہے. لیکن چونکہ ہم اس کو نام لے کے بڑا اپنے بچوں کو شیطان کہتے ہیں، دیکھو یہ شیطانی کر رہا ہے، دیکھو یہ شیطان بن گیا ہے، دیکھو یہ شیطانوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے، وہ سب سن کے وہ پہاڑ بن جاتا ہے. لیکن جب احساس ہو اور ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کریں تو وہ بالکل نمک کی طرح، پانی میں جیسے نمک گھلتا ہے اس طرح گھل کر بالکل مٹ جاتا ہے. لیکن جو قرآن سے دور، اللہ کے ذکر سے دور، وہ تو اس کا تر نوالا ہوتے ہیں. ان کی زندگی شیطانوں کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے. ان شیطانوں سے بھی زیادہ شرپسند اور خطرناک ہے شیاطین الانس، انسانی شکل میں شیطان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے جو دشمن ہیں وہ ایک دوسرے سے یعنی ملتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں. اور شیاطین الانس کی پہچان کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت سے دور، ہر خیر سے دور، ہر شر کے قریب، شر کی گہرائی تک پہنچنے والے، اور شکل ان کی ہماری طرح ہے، ہماری طرح کی شکل و صورت ہے، ہمارے جیسی ہی زبان بولتے ہیں، مگر ہیں شیطان. ان کی پہچان کیا ہے کہ وہ جو کافر، بدکار، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے دور رہ کر کافر نافرمان ہے، کیونکہ اس نے اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں سمجھا، نہ مانا، نہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی. وہ آج یعنی سانس لینے کے لائق ہے تو محض اپنے رب کے فضل و کرم سے، اور مہلت جو دی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو مہلت کے لیے، اپنے رب کی رحمت، رب کے احسان سے جس نے اس کو پیدا کیا.
ورنہ اس میں اور پتھر یا جانور میں کیا فرق ہوتا. اسی طرح ان سے بڑھ کر وہ خطرناک ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں اور شیاطین اور جن سے دوستی رکھتے ہیں، جیسے جادوگر ہیں، عامل ہیں لوگ، اور فخریہ کہتے ہیں کہ ہم جنوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں، اور یہ پیر کی شکل میں ہوتے ہیں اور یہ جنوں کو موکل بناتے ہیں، اور یہ موکل ان سے سب سے پہلے کفر کرواتے ہیں. یعنی موکل جو جن ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جادوگروں کے قبضے میں نہیں آتے جب تک کہ وہ کفر نہ کروا لیں. تو جو ان پیروں سے صرف ملنے گیا، دیکھیں یہ کیا کرتا ہے، ہم تھوڑا سا معلوم کریں اپنے فیوچر کا حال، تو ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور اگر یہ ایمان کے ساتھ پلٹا کہ وہ تو بہت سچے ہیں اور بہت پہنچے ہوئے پیر ہیں اور وہ تو دیکھو فیوچر کا حال بتاتے ہیں، تو سمجھو کہ وہ کفر کے ساتھ پلٹا. اور ان سے بھی خطرناک وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو شرک کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی طرف بلاتے ہیں جہاں عرس ہوتا ہے، میلہ ٹھیلا ہوتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز چڑھاوے ہوتے ہیں، پوشیدہ لوگوں کے قبروں کی زیارت ہوتی ہے، وہاں طواف کیا جاتا ہے، وہاں جا کر قبروں کو سجدہ کیا جاتا ہے. تو یہ سارے کیا ہے، شیطانی عمل ہے جو ان سے شیطان کروا کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو چیلنج ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے. تو شیطان کو جب دھتکار دیا گیا اور اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت حرام کر دی گئی، تو اس نے سوچا کہ میں اکیلے کیوں، پھر میں اپنے ساتھ ان چیلوں کو لے کر جاؤں گا، اور اس لیے وہ لوگوں سے شرک کرواتا ہے، بدعت کرواتا ہے، اور وہ سارے کام کرواتا ہے، اور اس طرح سے وہ کرتا ہے. پھر جنوں کی بھی کچھ حقیقت ہے، وہ کیا ہے کہ جنات جو ہیں وہ چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جنہ. جنہ بھی اسی سے ہے کہ جو جنت کو جنہ کیوں کہتے ہیں، جنت کیوں کہتے ہیں، کیونکہ وہ گھنے درختوں کے بیچ میں چھپی ہوئی چیز ہے. جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اور جنہ ڈھال یعنی جس سے انسان جنگ کے وقت اپنا بچاؤ کرتا ہے. جنات میں بعض شریف ہے اور بعض شریر. جو شریر ہے وہ شیاطین ہے. ابلیس کا تعلق بھی جنات سے ہے. سورہ اسراء میں اس نے اقرار کیا کان من الجن، اور سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تکبر کیا، اور تھا وہ جنوں میں سے. تو امام حسن بصری کا ایک قول ہے کہ ایک جن سے میری ملاقات ہوئی، اور جب میں نے اس سے سوال کیا کہ تم برے بھی ہوتے ہو اور اچھے جن بھی، تو جن نے مجھ سے کہا کہ میرے یعنی برے ہم میں وہ ہیں جو رافضی شیعہ فرقے والے ہیں، یہ ہم میں سب سے بدترین لوگ ہیں، اور ہم میں اچھے وہ ہیں جو اللہ کی کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، جو شرک اور بدعت سے دور رہتے ہیں. تو جن بھی نماز پڑھتے ہیں، جن بھی قرآن پڑھتے ہیں. سورہ جن کی پوری تفسیر میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، کہ ہدایت کی ایک وہ آ گئی کتاب، اور ہم یعنی اس کی طرف مائل ہوئے، اور سن کر ان لوگوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا. تو ان کے لیے بھی حج ہے، جنات کے لیے، وہ بھی صدقہ کرتے ہیں، وہ بھی متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتے، تکلیف نہیں دیتے. لیکن وہ شر پسند جو شیاطین ہوتے ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح نقصان کرتے ہیں، مالوں کو چوری کرتے ہیں، یہ سارے شر پسند شیاطین ہیں. ان شیاطین جنوں کے پاس بعض وہ صلاحیتیں ہیں، بعض وہ طاقتیں ہیں جو انسانوں کے پاس نہیں ہے. مثلا شیطان اور جنات انسان کے جسم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، حلول کر سکتے ہیں. امام حاکم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 بعض وہ ہیں جو فضاؤں میں اڑتے ہیں، ہوا میں اڑنے والے جن. نمبر 2 ایک قسم وہ ہے جو سانپوں اور کتوں کی شکل میں زمین پر رہتے اور بستے ہیں. نمبر 3 جو گھومتے پھرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرتے ہیں، اور وہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں بھی داخل ہوتے ہیں. امام بیہقی نے اس کو نقل کیا ہے. صحیح بخاری میں ہے، ام المومنین صفیہ بنت حویی فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے مسجد گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف کیے ہوئے تھے. تو
کچھ دیر میں بیٹھی رہی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مجھے رخصت کرنے کے لیے میرے ساتھ کچھ دور تک چلے، تو ہم نے دیکھا کہ 2 انصاری صحابی گزرے. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت ہے اور رات کا وقت ہے اور یہ دونوں کہیں جا رہے ہیں، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم محسوس ہوئی کہ کس طرح سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں. وہ وہیں سے واپس پلٹے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں کو واپس پلٹے دیکھا تو ارشاد فرمایا رک جاؤ. جب وہ رکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے اور فرمایا یہ میری بیوی ہے صفیہ بنت ہوئی، اور یہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے. تو آپ کے اس جملے پر دونوں صحابہ کو حالت بڑی عجیب ہوئی، اور ان لوگوں نے کہا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، کیا گویا وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر کیسے شک کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ابن آدم کے جسم میں اس طرح سے دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے جس طریقے کے جسم میں خون دوڑتا ہے، اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ شیطان تمہارے دلوں میں کوئی بری بات یا کوئی اور بات نہ ڈال دے. اس سے پتہ چلا کہ شیطان کے پاس وہ قدرت اور طاقت ہے کہ وہ انسان کو جسم میں دوڑ سکتا ہے. تو جنات خون کی رگ میں بھی دوڑتے ہیں، بعض مرتبہ جنات انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، جیسے جنگ بدر میں جن شیطان انسان کی شکل میں آیا تھا اور مشرکین مکہ کی طرف سے کہا کہ میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں اور تم گھبراؤ مت اور ان سے لڑو مسلمانوں سے، اور جب میری ضرورت پڑی تو میں اپنے پورے قوم قبیلے کے ساتھ تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا. اور آیا بھی تھا، اپنے وعدے کے مطابق میدان بدر میں آیا بھی. لیکن جب اس نے اپنی آنکھوں سے، کیونکہ فرشتوں کی جماعت میں رہ چکا تھا اور ہم کو نظر نہیں آتے فرشتے یا جن، لیکن اس کو نظر آئے اور اس کو دیکھ کر، وہ فرشتوں کو اترتے دیکھ کر بھاگنے لگا. تو مشرکین مکہ چونکہ وہ اس کو انسان ہی سمجھ رہے تھے، قبیلے کا سردار سمجھ رہے تھے، اس کو پکڑ کے کہا کہ تم کہاں بھاگ رہے، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہماری مدد کرو گے. اس نے کیا کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے، حالانکہ اللہ کا کھلم کھلا نافرمان ہے. پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان انسانوں کی شکل میں آتا ہے، جیسے کہ 3 دن تک آیا اور آیت الکرسی سکھا کے گئی. یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے آیت الکرسی ہم کو ملی، اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ آیت محفوظ رکھی. اور لیکن سکھایا آیت الکرسی کس نے؟ شیطان نے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں غنیمت کے مال پر مقرر تھا، تو ایک شخص آیا اور مال غنیمت میں سے کوئی چیز چوری کرنے لگا، غلہ یا پیسہ یا جو بھی. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو رونے لگا، میں عیال دار ہوں، میں بچوں والا ہوں، اور میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میری مدد کیجیے، اور یہ مجھے مطلب یہ کہ مجھے چھوڑ دیجیے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، اور صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص آیا تھا اور اس طرح سے اس نے وہ کیا، خوشامد کی، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا اور وہ دوبارہ آئے گا. پھر دوسرے دن یہی واقعہ ہوا، پھر تیسرے دن یہی واقعہ ہوا. تو اب کی بار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تو میں تجھے نہیں جانے دوں گا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تو شیطان ہے اور تو روزانہ وعدہ کر کے جاتا ہے عیال دار. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک چیز تم کو بتاتا ہوں، اس کے بدلے میں تم مجھے وعدہ کرو کہ تم مجھے چھوڑ دو گے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمایا کہ بتاؤ کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی سکھائی کہ جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے لے گا، اس کو ہم سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیں گے، ہمارے شر سے اس کو بچا لیں گے. جیسے کہ ایک جو اقبال وہ جنوں کا علاج کرتے ہیں، تو ان کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے وہ جنوں کو حاضر کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کو دین کی دعوت کی تبلیغ کر دیتے ہیں. اگر وہ یہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس سے کلمہ پڑھواتے ہیں اور اس سے اقرار کرواتے ہیں کہ تم نے اس کو کیوں پریشان کیا، یہ کیوں یہ کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح علاج کر کے ایک جن جب حاضر ہوا تو اس کو میں نے دین کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا. تو اس کو میں نے کہا، اس سے پوچھا کہ رات کو سونے سے پہلے جو آیت الکرسی پڑھنے کا تم نے سکھایا ہے یا تمہاری جس نے بھی سکھایا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟
تو وہ کہتا ہے کہ جب ایک بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے نماز کے بعد، پانچوں نماز کے بعد بھی اور اس کے بعد بھی، تو ہم کو اتنی گہری چوٹ لگتی ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر ٹک نہیں سکتے پھر، اور ہمارا وہاں سے بھاگنا ہی بہتر ہوتا ہے اور ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری پروٹیکشن کی چیز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اس سے اور جنت کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی یا کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تو جن کا جو لفظ ہے قرآن میں وہ یعنی 7 مرتبہ آیا، اور جن کی جمع جان لفظ ہے جو پورے قرآن میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ تو پورے قرآن میں لفظ شیطان کم از کم 88 مرتبہ آیا ہے، اور شیطان جو ہے وہ 18 مرتبہ آیا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے، حدیث سے بھی ہم کو اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو جب تم سونے لگو تو اپنے تمام دروازے اور کھڑکیاں اللہ کا نام لے کر بند کر دیا کرو، اس لیے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اسے شیطان یا اور کوئی نہیں کھول سکتا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں فرمایا گھر میں جتنے برتن ہیں سب کو ڈھانپ دیا کرو، اور تمام دیے یا لائٹس اللہ کا نام لے کر بند کر دیا کرو، اور مغرب کے وقت اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے منع کرو، کیونکہ یہ سرکش جو شیاطین ہیں ان کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ جنات تمہیں دیکھتے ہیں، اور ان میں مرد اور عورتیں دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی جیسے ہم لوگ میں مرد اور عورتیں ہوتے ہیں ویسے ان میں بھی جن اور جنیاں دونوں ہی مخلوق ہے۔ اور اس لیے غسل خانہ یا ٹوائلٹ جانے کے آداب و دعا سکھائی گئی ہے کہ جب بھی ٹوائلٹ میں تم داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھتے ہو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس میں دونوں نام آ گئے کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی خبیث جنوں سے بچنے کے لیے اور خبیث جنیات سے بچنے کے لیے جو ان کی عورتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اس طرح سے جیسے یہ جو علاج کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ آپ جب پڑھ کر داخل ہوتے الٹا پیر ٹوائلٹ میں رکھ کر تو وہ آپ کے بازو سے نکل جاتے ہیں، لیکن چونکہ آپ دیکھ نہیں پاتے، اسی لیے ہمیشہ کیا کرنا ہے، باتھ روم کا دروازہ ہمیشہ بند رکھنا ہے کہ یہ ان کے قید خانہ ہے، اور جب ہم داخل ہوں تو پڑھ کر داخل ہو تو پھر کیا کرتے ہیں وہ خاموشی سے نکل کر باہر چلے آتے ہیں، اور اگر ہم نہیں پڑھ کے داخل ہوتے ہیں یا اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں اور کسی طریقے سے بعض لوگوں کو ہم سنتے ہیں کہ اچھا خاصا بھلا یعنی ٹوائلٹ میں گیا نہانے گیا اور باہر آئے تو تیز بخار آ گیا یا اس کے اندر گر گیا، باتھ روم میں گر گیا یا اس کو چوٹ لگ گئی یا کچھ ہوا، تو یہ ساری سرکشی کون کرتا ہے؟ شیطان، اور یہ اس وقت موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، اور اگر ہم کپڑا اتار رہے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو وہ ہم کو اریاں بھی دیکھتے ہیں۔ زمین میں جانور یا دوسری مخلوق وہ شیطانوں اور جنوں کی آمد کو محسوس کرتے ہیں، اسی لیے حدیث میں ارشاد فرمایا امام احمد بن حنبل نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو گدھے کی آواز یا کتے کی بھونکنے کی آواز سنو تو تم اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ یہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی شیطان کو جب گدھے یا کتے دیکھتے ہیں تو بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو مرغ جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور وہ بانگ دینا شروع کرتے ہیں، تو اس لیے جب فرشتوں یہ مرغ کی آواز سنو کہ وہ بانگ دے رہا ہے تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہم انی اسألک من فضلک۔ لیکن جب گدھے کی بنبنانے کی یا اس کی آواز سنو یا پھر یہ ہے کہ کتے کے بھونکنے کی آواز سنو تو کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو کہ وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس میں مدینہ منورہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی نوجوان انہوں نے اپنے گھر میں ایک سانپ کو قتل کرنا چاہا اور اپنے نیزے سے اس کو مارا تو اس سانپ نے مرنے سے پہلے اس صحابی کو ڈس لیا، اس طرح وہ سانپ بھی مر گیا اور وہ صحابی بھی شہید ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ اپنے صحابہ سے کہ مدینے میں بعض جنات ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جب تم اپنے گھروں میں جب کسی سانپ کو دیکھو تو اسے 3 دن کی مہلت دو یا ان کو 3 مرتبہ سمجھا دو یا ڈرا دو، اگر 3 مرتبہ سے وہ باز آ جائیں اور چلے جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ تم اسے قتل کر سکتے ہو۔ اور جیسے 2 دھاری والا سانپ ہوتا ہے یا دم ہلانے والا،
وہ مکانات جہاں طویل عرصے سے کوئی نہیں رہتا یا وہ کھنڈرات جو آبادی سے دور ہوں وہ جنوں کا مسکن ہو جاتا ہے، یعنی وہاں وہ رہتے ہیں، ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جہاں گندگی اور غلاظت ہوتی ہے وہاں شریر جنات اور شیاطین رہتے ہیں۔ ویسے عام طور پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں یہ آتے جاتے نہ ہو، یا ان کی جو یعنی جو دیکھنے کی قوت ہے اس سے محفوظ ہو، اس لیے کہ اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی ہے۔ عرب لوگوں کے وہاں ان کے مختلف نام ہیں، جیسے کہ وہ جن جو گھر میں رہتے ہیں ان کا نام عمار یا عوامر ہے، گھروں میں رہنے والے، اور عفریت جو بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور ارواح خبیثہ جو بچوں کو اور بیماروں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو بچوں کو اور بیماروں کو کیسے پریشان کرتے ہیں؟ جیسے سعودی عرب میں ایک واقعہ تھا کہ ایک عورت یہ عبدالعزیز بن باز کے پاس اپنے بچے کو بے ہوشی کی حالت میں لے کر آئی، اور انہوں نے یعنی اس پر دم کرنا شروع کیا تو ایک جنیا عورت کی آواز میں بچہ بولنے لگا۔ تو انہوں نے پوچھا، اس سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو علم دیا ہوتا ہے کہ قرآن کے ذریعے حاضر کرتے ہیں پھر ان سے باتیں کرتے ہیں، یہ اسپیشلی ان کے لیے خاص علم ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہر کوئی تو ایسی آواز سن کے بھی ڈر جائے، اور جو ڈر گیا سمجھو وہ شیطان اس کے اندر داخل ہو گیا۔ تو وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، اور کبھی طاقت والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اتنی قوت ملی ہوتی ہے کہ باقاعدہ وہ جنوں سے بات کرتے ہیں۔ تو جب وہ اس بچے کے پر وہ خبیثہ عورت حاضر ہوئی تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم اس بچے کو کیوں پریشان کر رہی ہو، اس کا کیا قصور ہے؟ تو وہ کہنے لگی، خبیثہ جنیا جو تھی، کہ میں اپنے بچے کو نہلا رہی تھی باتھ روم میں، اور اتنے میں یہ داخل ہوئی، اور داخل ہو کر اس نے گرم پانی کا شاور چالو کیا، اور میرے بچے کو اس سے تکلیف ہوئی، حالانکہ وہ آگ سے پیدا ہوئے لیکن آگ بھی آگ کو جلاتی، تو اس طرح سے اس کو تکلیف ہوئی، تو مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کے بچے کو بے ہوش کر دیا۔ تو پھر وہ عبدالعزیز بن باز کہتے ہیں کہ ان پر اس پر دم کیا، وہ کیا، بچہ بہرحال اچھا ہو گیا اور اس کا علاج باقاعدہ کیا گیا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اس طرح سے وہ داخل بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح سے جو اللہ نے مہلت دی ہے وہ پریشان بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو زیادہ پریشان کرتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے دور رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی ہماری طرح غذا کھاتے ہیں، جو مسلمان جن ہیں وہ صرف حلال اشیاء کھاتے ہیں، حرام سے پرہیز کرتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں دو خاص چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہڈی سے اور گوبر سے استنجا مت کرو، کیونکہ یہ ہڈیاں اور گوبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہیں۔ اور میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اب یہ ہوتا ہے کہ یہ جب بھی کسی ہڈی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ یہی معاملہ گوبر کا ہے جو جانوروں کے جسم سے نکلتا ہے، تو جنوں کے لیے اس گوبر کو جو غذا کا ہوتا ہے کھانے سے پہلے اسی رنگ اور شکل کا وہ کر دیتے ہیں ان کی غذا کے لیے۔ یعنی گوبر کیسے ان کے لیے حلال ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے اذن سے کیا ہے، مثلا وہ گھاس کھایا تھا اس جانور میں تو اس کو گھاس بنا دیتے ہیں، یا پھر جو چیز بھی کھایا ہوتا ہے اس کو فریش اس کی شکل میں بنا دیتے ہیں کہ وہ جن اس کو کھا سکتے ہیں۔ ان کو گندگی بہت پسند ہے، جو سرکش شیاطین ہیں ان کو گندگی بہت پسند ہے، لہٰذا عورتیں خاص طور پر جب غسل واجب ہو تو فوراً غسل کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ ناپاک عورتوں کے پاس یعنی بہت بہت پسندیدہ ہے ان کو یہ عمل، کیونکہ جن جو موکل بنتے ہیں جادوگروں کے ہاتھوں سے وہ ایسے ہی نہیں بنتے بلکہ بہت گندگی کرواتے ہیں ان سے، کفر تو کرواتے ہیں، شرک تو کرواتے ہیں، گندے عمل بھی کرواتے ہیں کہ کوئی ایسی پریگننٹ یعنی کوئی ایسی یہ عورت کا تازہ خون کا پیڈز لے کر آؤ جو ابھی ابھی جس کو پیریڈز آئی ہو اس کے پیڈز لے کر آؤ، اور ہم لوگ بغیر اس کے ایسے ہی باندھے ہوئے یا وہ کرے ہوئے پھینک دیتے ہیں، وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کچروں میں اور اس میں ایسی چیزیں، اور کیا کرتے ہیں وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح بال جو ہے کہ اس کو بال کبھی بھی جھاڑ کے نکالو تو اس کو باریک باریک کٹ کرو اور پیپر میں لپیٹو اور پھر پھینکو بسم اللہ کر کے، کیونکہ بالوں پر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ اچھا بھلا انسان ہوتا ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، سارے ٹیسٹ نارمل ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ یہ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح کپڑا اتارتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیا جائے،
تو شیطان سے ہمارے بیچ میں ایک پردہ ہو جاتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں جسم کی کوئی اعضا ان کو اچھے لگے اور وہ اس کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کو پسند کرتے ہیں اور اس پر حاوی ہو جاتے ہیں. بعض مرتبہ عاشق ہو جاتے ہیں. کتنے ایسے واقعات، اگر لاسٹ میں ہم لوگوں کو ٹائم رہا تو ہمارے ایک بہت قریبی ہے جس کو ہم لوگوں نے بہت کلوز سے جانا ہے اور جس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کا واقعہ بتائیں گے کہ اپنی آنکھوں دیکھا، ہم لوگوں نے دیکھا ہے. تو صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں. حیض و نفاس کی حالت میں چونکہ نماز اور قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز اور روزے سے چھٹی، لہٰذا ہم اللہ کے ذکر سے بھی دور ہو جاتے ہیں. جبکہ ایسی حالت میں ضرور اور زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے وقت میں وہ حاوی ہونے کے لیے موجود ہوتے ہیں. جب ایک عورت گندگی کی حالت میں ہوتی ہے، اس پر وہ پیریڈز کی حالت میں ہے یا غسل جنابت کی حالت میں، اور جب تک گندگی میں ہوتی ہے تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس پر حاوی ہوتے ہیں. لیکن جب انسان مسلسل اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو پھر یہ کیا ہے، اس سے دور ہو جاتے ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے صبح شام کے اذکار پڑھنا ہے، دعا پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور اس کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ جب بھی شیطان کا کوئی وسوسہ ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود سورہ نحل میں آیت نمبر 98 میں فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو اچھی چیز ہے نا، اللہ کا کلام ہے، پھر ہم اس کو پڑھتے ہوئے کیوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں؟ اس لیے کہ شیطان جو کھلا دشمن ہے وہ ہم سے کوئی خیر کا کام کروانا ہی نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ میں کیا کروں، اس سے یہ ساری خیر جو ہے کہ یہ کیوں جنت میں جائے نیکیاں کما کر، اور میں کیوں اس کو اس راستے پر لگاؤں، میں کیوں اپنے ساتھ اس کو اپنے ہتھ کنڈے میں نہیں پھانس لوں اور وہ کروں. اس طرح سے یہ کرتا ہے. تو جو پناہ ہم مانگتے ہیں اس کی بھی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 پناہ مانگنے والا یعنی ہم خود. نمبر 2 جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں. نمبر 3 جس سے بچنے کے لیے پناہ مانگ رہے ہیں یعنی شیطان. اور پناہ ہم کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جس طاقت سے اور جس فریق سے مقابلہ ہے اس کی 2 حیثیت ہے. یعنی شیطان کہ وہ بہت کمزور ہے، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے سورہ نساء کی آیت پڑھی کہ ان الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان بہت ہی کمزور ہے. اور طاقتور اس لیے کہ اللہ نے اس کو طاقت اور مہلت دی ہے. شیطان کا نام جو عزیز عزازیل ہے. تو جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں شیطان انسانی شکل میں یا ذاتی طور پر موجود ہوتا ہے. اور جب اس کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے قسم کھائی کہ میں ضرور بہکاؤں گا تیرے بندوں کو. اور اسی طرح طاقتور کیسے ہو گیا کہ پہلے کے زمانے میں مشرکین مکہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کیا کرتے تھے کہ جب بھی غیر آباد وادیوں میں وہ داخل ہوتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ اس وادی کے جنات کی پناہ میں ہم آتے ہیں. تو وہ پھول کر اتنے بڑے ہو جاتے تھے کہ دیکھو ان لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، اس لیے اس میں داخل ہوتے ہوئے ہماری پناہ میں آ رہے ہیں. تو وہ طاقتور ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان ایک لفظ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو وہ بالکل پگھل کر نمک کی طرح ختم ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو بھی کام کرتے ہو شیطان ہر لمحہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور وہ تم کو ہدایت کی طرف سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی ذات کی قسم کھائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے چیلنج کو قبول کیا ہے. شیطان کی دشمنی ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تب سے لے کر موت کی آخری سانس تک اس سے خطرہ باقی رہتا ہے. اور یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ایک چیخ مارتا ہے، روتا ہے، کیونکہ شیطان اس کو ایک کچوکا لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری میری دشمنی آج سے پکی. سوائے کہ 2 بچے جو دنیا میں آئے وہ اس سے دشمنی سے محفوظ رہے، ایک عیسیٰ ابن مریم اور مریم علیہ السلام خود، کیونکہ ان کی والدہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی دعا مانگی اور نیک نیتی کی وجہ سے بھی کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ پریگننٹ تھی جبھی کہ میں جو میرے پیٹ میں بچہ ہے بچی ہے ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس کو اور اس کی آنے والی نسل کو بھی میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. اور موت کے وقت تک اس کی یہ دشمنی رہتی ہے.
جیسے کہ امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے کہ جب ان کے موت کا وقت آیا تو ان کا بیٹا ان کے قریب موجود تھا اور اپنے والد کے منہ سے سن رہا تھا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کان لگا کے سنا تو وہ کیا کہہ رہے تھے، ابھی کہاں ابھی نہیں، ابھی کہاں ابھی نہیں۔ تو بیٹے نے والد سے پوچھا کہ ابا جان آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ابھی کہاں ابھی نہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ شیطان مجھ سے کہہ رہا ہے آ کر کہ احمد تم مجھ سے بچ کر چلے گئے، یعنی اس وقت فخر غرور اور تکبر میں ڈالنے چاہتا تھا کہ احمد بن حنبل تم اتنے متقی پرہیزگار ہو کر جا رہے ہو دنیا سے کہ تم مجھ سے بچ کر جا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی کہاں ابھی نہیں، جب تک سانس باقی ہے تب تک تجھ سے خطرہ باقی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو دعا کیا پڑھنا چاہیے ہمیشہ کہ اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ وہ اتنا خطرناک دشمن ہے کہ وہ سکرات کا جو وقت ہوتا ہے بہت تکلیف دہ وقت ہوتا ہے، اس وقت شیطان آ کے کیا کہتا ہے کہ کفر کرو تو میں تمہاری یہ تکلیف دور کر دوں گا، تو انسان اس کی بات نہیں مانتا ہے، تو اس کو مسلسل یہ کہتا رہتا ہے کہ تمہاری تکلیف چلی جائے گی، تم اچھی حالت میں آ جاؤ گے اگر میں کفر کرو اللہ کے ساتھ۔ اور وہ جب انسان نہیں کہتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ اگر تم نہیں کہہ پا رہے ہو تو آنکھ کے اشارے سے کہو تو میں تمہاری تکلیف دور کر دوں گا۔ اور اگر وہ اس کی بات میں آ گیا شیطان کی اور آنکھ کے سے بھی اشارہ کر دیا کہ میں نے تیری بات مان لی، تو وہ خاتمہ اس کا کفر پر شرک پر ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا کھلا دشمن ہے، اور یہ کیوں کر پاتا ہے؟ اللہ کی اذن سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے چیلنج کو قبول کیا، اس کو مہلت دی ہے۔ تو شیطان کتنا بھی طاقتور ہو اللہ کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے، اور جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اس کا مکر کیا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پرہیزگاری اتنا زیادہ تھی کہ شیطان ان سے کوسوں دور چلتا تھا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پناہ مانگی اور یہ آپ کو نہیں ستائے گا، بلکہ یہ خناس ہے، خناس ہے، یعنی بار بار آپ کو وسوسہ ڈالے گا۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، بھاگ گیا، چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، پھر پناہ مانگی، پھر چلا گیا۔ تو یہ بار بار کرتا ہے، اور اسپیشلی دو میاں بیوی کے درمیان تو بہت مزہ آتا ہے اس کو لڑانے میں اور جھگڑا کرانے میں، یہاں تک کہ ان کے اندر اس قدر فتنہ ڈلواتا ہے کہ یہاں تک طلاق نوبت آ جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ اس میں کامیاب ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ شیطان روزانہ پانی پر دربار لگاتا ہے، اور جتنے بھی اس کے سرکش شیاطین ہیں وہ سارے زمین پر جو پھیلا دیتا ہے، دن بھر جاؤ اور کسی سے چوری کرواؤ، کسی سے زنا کرواؤ، کسی سے جھوٹ بولواؤ، کسی سے یہ کام کراؤ، اور شام کو بیٹھ کر ان سب کی حاضری لیتا ہے۔ تو سب سے پوچھتا ہے، کسی نے کہا کہ میں نے چوری کروائی کسی سے، تو کہا کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ کسی نے کہا کہ میں نے کسی سے ظلم کروایا، تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایسے سارے گناہ کے کام، میں نے زنا کروایا، میں نے قتل کروایا، میں نے یہ کیا وہ کیا، لیکن ایک لنگڑا شیطان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت کمزور ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر پایا، سوائے یہ کہ میں نے دو میاں بیوی جو تھے ان کے بیچ میں کچھ پھوٹ ڈلوا دی اور لڑوا دیا آپس میں، اور اس طرح سے۔ تو وہ شیطان جو ابلیس ہے ان کا سردار، وہ اٹھتا ہے اور جا کر اس کو گلے لگاتا ہے کہ تم نے سب سے بڑا کام کیا۔ تو قتل سے بھی بڑا، زنا سے بھی بڑا، چوری سے بھی بڑا، جھوٹ سے بھی بڑا یہ گناہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہ ایک نہیں دو خاندانوں کے بیچ میں، اور یہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے نا، کئی گھر اس سے ٹوٹ جاتے ہیں، بچوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، یہ ساری چیزوں کا سبب ہوتا ہے۔ اسی لیے وہاں پر اس چیز سے بہت خوش ہوتا ہے کہ مثلا کسی نے زنا کی، چوری کی یا قتل کیا تو دو لوگوں کا، ایک نے قتل کیا اس کا اور قاتل کا، لیکن یہ تو دو خاندانوں کے بیچ میں دراڑ پڑ جاتی ہے اور بہت دور تک اس کا اثر جاتا ہے، اس لیے وہ بہت خوش چھوڑو ہوتا ہے نا، اس چیز۔ میرے کو آتا ہے لگانے کو۔ بلکیس آپ کا مائک بار بار میوٹ ہو رہا ہے، ان میوٹ ہو رہا ہے، سوری، میوٹ کیجیے اگر آپ کو آواز آ رہی ہے میری۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دن بھر میں ہم کتنی بار ضرورت ہے شیطان سے پناہ مانگنے کی۔ ویسے تو ہر لمحہ چاہیے، جہاں بھی شیطانی وسوسے آئے وہاں پر فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے۔ اور جیسے کہ نیند میں اگر برا خواب دیکھے تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم کوئی برا خواب دیکھو تو کیا کرو کہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھپکارو اور پڑھو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اور اللہ کی پناہ مانگ لو اور کروٹ بدل لو تو شیطان کا جو برا خواب ہے وہ تم پر کوئی اثر نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح بیت الخلاء میں جاتے ہوئے جیسے ابھی ہم لوگوں نے کہا کہ جب انسان دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو شیطان کے شر سے بچ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح نماز شروع کرتے ہوئے، کیونکہ نماز کا شیطان جو ایک الگ ہے، اس کا نام خنزب ہے، وہ خاص اس پر ڈیوٹی ہے اس کی، خاص نماز پر لگا ہے۔ اسی طرح وضو کے اوپر بھی لگا ہوا ہے کہ وضو والا جو شیطان ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کا نام ملحان ہے، وہ اس ڈیوٹی پر لگا ہے کہ انسان کو وسوسے ڈالتا ہے۔ مثلا ایک انسان نے وضو کیا، اب اس کو وسوسہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے ہاتھ دھویا یا نہیں، پتہ نہیں میں نے سر پر مسح کیا یا نہیں، پتہ نہیں میں نے کان میں مسح کیا یا نہیں، اور وہ پھر کرتا ہے پھر کرتا ہے پھر کرتا ہے۔ تو یہ ملحان ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ جب بھی ایک مرتبہ کر لیے، پھر وسوسہ آیا، پھر کر لیے، پھر اس کے بعد اللہ کی پناہ مانگے اور یہ کہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اسی طرح فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو معنی کتنا خوبصورت ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اس کلمات کے ساتھ کہ جو بھی شر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے مخلوق میں سے اپنی ان تمام چیزوں سے، تو جتنی بھی شر کی چیزیں ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم چلے جائیں گے۔ اسی طرح خود اپنے لیے پناہ مانگنا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے کہ دونوں کو یہ کلمات سے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، تو ایک بچہ ہے تو اعیذک بکلمات اللہ التامہ، 2 ہیں تو اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، 3 ہے یا 3 سے زیادہ ہے تو اعیذکم بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ۔ پھر اسی طرح غصہ آئے کثرت سے تو اللہ کی پناہ میں آنا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا، اور بالکل ہوتا ہے نا غصے کی حالت میں، دیکھو انسان واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ انسان ہے ہی نہیں، یعنی اس قدر بدل جاتی ہے اس کی حیت، اس کی زبان، اس کی کیفیت۔ تو ایسے میں اگر دوسرا انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو کہا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لے تو شیطان اس سے دور بھاگ جائے گا، اور وہ کلمہ کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو 2 لوگ اگر آپس میں اس طرح کی کوئی بحث و مباحثہ ہو جائے، ایک پر شیطان پورا سوار ہے کیونکہ اس نے اللہ سے پناہ نہیں مانگی، لیکن دوسرا جو ہے وہ جانتا ہے، وہ اللہ کی پناہ مانگے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم انی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اللہم انی اعوذ بک من الوسواس الخناس۔ جس طرح سے ہی کریں گے تو وہ شیطان جو اس کے پاس سے ہمارے پاس آنے والا ہے کہ تم بولو، تم جواب دو، تم وہ کرو، وہ ساری چیزیں وہ ختم کرا دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں پروٹیکشن کی، اور یہ وہ جو ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھائی، اور وہ ہے تو شیطان کی دنیا ہم نے جانی کہ شیطان کا وجود کیسے دنیا میں آیا اور اس کو مہلت ملی ہے۔ اسی طرح جنات بھی، ان کے اندر بھی زندگی ہے، ان کے اندر بھی موت ہے، ان کو بھی دوبارہ اٹھایا جانا ہے، ان سے بھی سوال جواب ہوگا، وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے لیے بھی جہنم ہے، ان کے لیے بھی حساب کتاب ہے، ہر چیز۔ کیونکہ ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کے ساتھ لگا دی ہے کہ پیدا کیا میں نے عبادت کے لیے، تو ظاہر ہے کہ پھر جیسے جو اعمال کے بارے میں انسانوں سے پوچھا جائے گا، انہی تمام اعمال کے بارے میں جنات اور جو اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے ان دونوں سے سوال کیا جائے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو شیطان کے شر سے، اس کے مکر و فریب سے، اور اس کی تمام چالوں سے، اور اس کے تمام جو بھی اس کے ہتھیار ہیں ہم تک حملہ کرنے کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اگر کبھی حاوی بھی ہو جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، وہاں ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، کسی بات پر ایک شخص کے ساتھ ان کی بحث ہو گئی،
اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، اور وہ خاموش ہے. اور جب ابو بکر صدیق، ظاہر ہے کہ انسان ہے، برداشت نہیں ہوا، کچھ بول دیا ہے، پلٹ کے جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. تو ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر گئے، بھاگتے ہوئے پیچھے گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ مجھے بول رہا تھا اور میں خاموش تھا، آپ خاموشی سے مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے اس کو پلٹ کر ایک جواب دیا تو آپ اٹھ کر چل دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے، فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور وہاں شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ گیا وہاں میرا کیا کام ہے. اسی طرح ہم سب کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے، ایک کرین بیٹھا ہوا ہے کرامن کاتبین کی شکل میں، دو فرشتے اور ایک اور جماعت ہے، دو ایک شیطان کی اور ایک نیکی کے فرشتے لکھنے کی. یعنی ایک نیکی کی طرف رہنمائی کرتا اور ایک شر کی طرف. شیطان جو ہے وہ بائیں طرف بیٹھ کر ہم کو اکساتا ہے کہ سو جاؤ، رات بہت لمبی ہے، اور نماز بعد میں بھی پڑھ لینا، اور یہ کام وہ کر. اور یاد رکھو کہ صرف ان لوگوں کے پیچھے ہی نہیں لگتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے دور ہیں، بلکہ ان کے پیچھے سب سے زیادہ لگتا ہے جو سب سے زیادہ خیر کی طرف آنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں. اس کے باوجود بھی ان سے وہ کون سے کام کرواتا ہے. مثلا کوئی بہت بڑا خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، جیسے فرض ہے نماز، تو نماز کی بجائے وہ کیا ہے، کوئی اور کام سجا دے گا. چلو اس وقت قرآن کی تلاوت کر لو، چلو اس وقت فون پر کسی مریض کی عادت کر لو، چلو اس وقت کسی مہمان کی مہمانداری کرو، نماز ڈیلے کرو. تو یہ سارے یہ نہیں کرے گا کہ ایسے متقی اور پرہیزگار جو نمازی ہے اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس سے یہ کام کروائے گا کہ تم شرک کر لو، تم بدعت کر لو، تم کفر کر لو. نہیں، یہ چیز اس سے نہیں کروائے گا. اس کے لیے، اس کام کے لیے تو اس کے چیلے ہی کافی ہے جن کو اس نے زمین پر پھیلا دیا ہے. خاص یہ ان کے پیچھے لگتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پناہ کا وعدہ بھی دیا ہے. اب یہ چاہتا ہے کہ یہ کیسے حملہ کرے اس پر. جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی پنجرے میں اگر کسی جانور کو بند کر دیا گیا، اب باہر سے بلی ہے یا کوئی بھی کبوتر ہے، سوری کتا ہے یا جو بھی ہے، بند ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر وہ ہوتا ہے، جبکہ معلوم ہے اس پر زور نہیں چلے گا کیونکہ وہ پنجرے میں بند ہے. تو اسی طرح شیطان مردود کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ہے اس کے مطابق وہ مسلسل کوشش میں رہتا ہے کون سا ایسا عمل اس سے گناہ کا کرواؤں جس سے یہ اللہ کی ناراضگی مول لے لے یا اللہ کی نافرمانی کا کام کر لے. تو ہم انسان ہونے کے ناطے ہمارے بھی قدم بہک جاتے ہیں. ہم بھی بعض دفعہ کوئی گناہ کے شرک کے نہیں، کوئی گناہ کے کام یا کوئی اللہ کی ناراضگی کے کام ہم سے بھی ہو جاتے ہیں. ہم پر بھی غصہ حاوی ہو جاتا ہے، ہم بھی کسی کو پلٹ کر جواب دے دیتے تھے، یا ہم بھی کوئی ایسا گناہ کا کام کر لیتے ہیں. تو یاد رکھیں، ایسی وقت میں سمجھ لے کہ شیطان نے ہم پر حملہ کیا اور ہم سے ہماری نیکیاں چھیننا چاہی، تو فوراً اللہ کی پناہ میں آئے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. تو یہ کھلا دشمن جو ہے اس سے پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت. اسی لیے صبح شام کے اذکار میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اللہ کے اس نام کے ساتھ کہ جو زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے ان ساری چیزوں سے. تو یہ ساری چیزیں پروٹیکشن کی ہے. لیکن اگر ہو جاتا ہے، انسان ہے ہم، اگر ہم سے ایسی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اذکار پڑھنا بھول جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھنا بھول جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں رہ پاتا ہے قرآن، مطلب یہ کہ ہم نہیں پڑھ پائے اور دن گزر گیا، تو جب یاد آئے اس کو پڑھنا ہے. مثلا صبح کے اذکار فجر کے بعد پڑھ لیں، نہیں یاد آیا دن کے وقت جب یاد آیا کہ آج میں نے اذکار نہیں پڑھے، فوراً پڑھ لینا چاہیے. اسی طرح عصر کے بعد فوراً پڑھ لینا چاہیے. اگر نہیں یاد آیا تو جب یاد آئے سونے سے پہلے یا سونے کے اذکار کے ساتھ، یہ لیکن کرنا ہے اپنے طرف سے، کوشش کرنا ہے. باقی پوری قوت جیسے ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ساری کی ساری قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور یہ یاد رکھے کہ شیطان کا مکر و فریب کچھ بھی کام نہیں آئے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. حفاظت کے تمام طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے بھی بتائے، صحابہ کرام کو اس کی تعلیم بھی دی ہے، اور ہم سب تک بھی یہ تعلیم پہنچی ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ اس چیز کو ہم کثرت سے کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم سب
اپنے لیے بھی پناہ مانگے، اپنی ذریت کے لیے بھی پناہ مانگے، اور تمام مومنین مومنات سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب اور اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔